چاہے ان کی ذاتی رائے ہو، لیکن اس آدمی نے اورنگزیب کے متعلق یہ چیزیں لکھی ہیں۔ اسی لیے جب اورنگزیب کی شخصیت کو مسخ کیا گیا تو شبلی نعمانی تھے واحد آدمی جنہوں نے ہندوستان میں ندوہ میں ایک ایک جگہ سے جا کر وہ اکٹھی کی چیزیں اور نے کہا یہ احسانات ہیں ہندوؤں پہ اورنگزیب کے، اور تاریخ مسخ کرتے اپنے پاس سے تاریخ بگاڑ رہے۔ یہ ہے راسخ فی العلم۔ اس لیے زندگی میں راسخ فی العلم جو ہے نا ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ والراسخون فی العلم، اللہ نے فرمایا جو علم میں پکے ہیں، ٹھوس ہیں، علم بھی حاصل کیا ہے اور تربیت بھی حاصل کی ہے، دونوں چیزیں۔ یقولون آمنا بہ، کہتے ہیں اے پروردگار ہم ایمان لائے۔ کس چیز پر؟ متشابہات پر بھی، محکمات پر بھی، جتنی بھی چیزیں ہیں خدایا ہم ان پر ایمان لائے۔ کل من عند ربنا، تمام کی تمام چیزیں ہمارے پروردگار کی طرف سے، ساری چیزیں، محکم آیات ہیں وہ بھی اور متشابہ آیات ہیں وہ بھی، یہ سب کی سب اللہ تیری جانب سے ہیں۔ وما یذکر، اور اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا، کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتا اس بات سے سوائے ان کے الا اولو الالباب، جو لوگ ہیں عقل والے، اور سمجھانے سے وہی سمجھتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ یہ اللہ نے تعریف کی ہے ان کی جو راسخ فی العلم ہے کہ وہ سمجھانے سے سمجھتے ہیں، باقی لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے۔ یہ ان کی مدح بیان کی ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں جو آیا ہے نا علم کی تعریف اور یہ چیزیں، یہ اصل میں ان کو ڈیزرو کرتی ہیں۔ تو ارشاد فرمایا وما یذکر الا اولو الالباب، اور سمجھانے سے وہی سمجھتے ہیں جو عقل والے ہیں، راسخون فی العلم ہے، جن کا علم بڑا ٹھوس ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اچھا، اس میں ایک استثناء ہے، اور استثناء یہ کہ کسی آدمی نے نہیں پڑھا اور اس کی تربیت ہو گئی تو پھر وہ فتویٰ نہ دے، بلکہ فتوے کے لیے دوسروں کی طرف رجوع کرے۔ ہمارے بزرگوں میں بہت لوگ تھے جنہوں نے خلافتیں دے دی، اور بالکل دنیا دار بظاہر، یعنی کسی ڈاکٹر کو دے دی، انجینئر کو دے دی، ایسے لوگوں کو خلافت دی اور خاص طور پہ سمجھایا کہ تمہاری تربیت ہوئی، ذکر کیا، اللہ کے لیے کام کیا ہے، ہمیں اعتماد ہے، لیکن جب شریعت کی بات آئے نا فتویٰ نہ دینا، فتویٰ مفتیوں ہی سے پوچھنا۔ یہ چیز، یہ استثناء ہے اس کا۔ تو ایسا آدمی جو فتویٰ مفتی حضرات سے پوچھتا ہے اور تربیت کہیں سے واقعی اسے خلافت اجازت ہے، وہ ہے راسخ فی العلم۔ انسان اپنے پاس سے بات نہیں کرتا۔ اور اسی طرح کوئی صاحب علم ہے، پڑھ لکھ کے آئے اور قدرتی طور پہ اگرچہ شاید لاکھ میں کوئی ایک ہو، لیکن قدرتی بات ہے کہ اس کا دل حسد سے پاک ہے، کینے سے پاک ہے، ریاکاری سے پاک ہے، بغض سے پاک ہے، اسے اپنی مسجد میں بھی کسی دوسرے مولوی کو دیکھ کے وحشت نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے اچھا ہے، دین کا کام کرنا ہے، میں نے جو کرنا ہے، میری بجائے کوئی اور آ گیا ہے یہ کر لے گا۔ اتنے کھلے دل کے، چاہے وہ لاکھ میں ایک ہو، لیکن وہ واقعی راسخ فی العلم ہوتا ہے۔ لیکن ایسی چیزیں ایکسیپشنل کیسز ہیں اور اس کی بنیاد پہ قانون نہیں بنتا۔ دوسری دعا مانگتے ہیں، کہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا۔ دیکھو اتنا علم، اتنا تقوی، سب کچھ ہونے کے باوجود کہتے ہیں کہ لا تزغ قلوبنا، اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، بعد اذ ہدیتنا، جبکہ اللہ آپ ہمیں ہدایت دے چکے ہیں، ہمارے دل نہ پھیر۔ ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ایسے نہ ہو یہ علم اور یہ سب چیزیں دھری کی دھری رہ جائیں اور کچھ سے کچھ ہو جائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے پروردگار جب آپ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اللہ کیا کر اپنی طرف سے ہمیں رحمت برسا، رحمت نازل کر۔ ایک تو یہ پتا چلا کہ وہ لوگ اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ نعمت کا زوال نہ ہو جائے، اور اس بات سے ہر ایک کو ڈرنا چاہیے، بس زندگی بھر ڈرتا رہے کہ اللہ کے جو انعامات ہیں کہیں یہ فیصلہ ہی نہ ہو جائے کہ یہ سب چھین لو۔ جب تک ڈرتا رہتا ہے خیر ہی رہتی ہے۔ جب تک اپنے دروازے کو کنڈی لگائے رکھتا ہے نا آدمی
اور عادت ہوتی ہے کہ رات کو دروازے بھیڑ کے اور بجلی بند کر کے سونا ہے اور چیک کر کے تب تک خیر ہی رہتی ہے، وگرنہ کوئی دن ایسا بھی آتا ہے کہ دروازہ کھلا رہ جائے اور چور آ جائے۔ ایسے ہی آدمی کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ نے جتنے بھی انعامات دیے ہیں موت تک بس پہنچ جائیں، مر گئے تو پھر جو مرضی دنیا کہتی رہے، جتنی مرضی تعریفیں کرتے رہیں، اب کوئی پرواہ نہیں، پل عبور ہو جائے، وہ برج کراس کر لے موت والا، پھر دنیا اس کی شان میں قصیدے لکھے، کتابیں لکھے، سوانح ہوں، ریزولیوشن پاس ہوں، اور اسمبلی کے اجلاس ہو، جو مرضی ہوتا رہے، جو پہنچنے والا تھا وہ پہنچ گیا۔ اس لیے ڈرتے رہنا چاہیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اور اس ہدایت کا یہ حال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے، اور اس پہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اللہم یا مقلب القلوب، اے پروردگار جو دلوں کو پھیر دیتا ہے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پہ قائم رکھ، ثبت قلبی علی طاعتک، اللہ میرے دل کو اپنی اطاعت پر قائم رکھ۔ تو میں نے ایک دن عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ بھی ڈرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ قلوب الناس بین اصابع الرحمن، لوگوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، یقلبہم کیف یشاء، جیسے وہ چاہے انہیں پھیر دے، اور میں بھی اللہ سے مانگتا رہتا ہوں کہ پروردگار مجھے صحیح راہ پر رکھ۔ یہ ہے وہ چیز، بس عافیت اسی میں ہے، خیر کہ اللہ سے دعا کرتا ہی رہے کہ لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا۔ اور ایسے بھی بزرگ تھے جو نماز کے آخری حصے میں درود شریف پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے مستقل اس آیت کو اسی نیت سے پڑھتے تھے کہ اللہ خاتمہ بالخیر ہو، انجام اچھا ہو، زندگی تو جیسی گزر رہی ہے لیکن موت وہ ایمان پہ آئے۔ تیسری بات کیا مانگتے ہیں؟ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، اور اللہ اپنے پاس سے رحمت ہم پہ نازل فرما، اپنے پاس سے رحمت بھیج دے۔ تو من لدنک اپنے پاس سے، اس کا مطلب ہے اپنی نفی کر دی نا کہ اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں، رحمت تو ہی بھیجے گا تو ہم ٹھیک رہیں گے، اور تیری رحمت ہٹ گئی تو پھر کچھ نہیں۔ من لدنک رحمت، اللہ اپنی طرف سے رحمت نازل فرما۔ اور رحمتن اس کو تنوین میں لائے ہیں، نکرہ ہے نا، نکرہ میں تنوین آ گئی، یہ تنوین ہو گئی، اس کا مطلب ہے اللہ بہت زیادہ رحمت ہم پہ نازل کر۔ مانگنے والوں نے بھی ایسے ہی مانگا کہ پروردگار بہت رحمتیں چاہیے، تھوڑی بہت نہیں، میں تو بالکل ہی نالائق ہوں، سر سے پاؤں تک اپنی رحمت میں لپیٹ لے۔ یہ وہ چیز ہے جو حدیث میں آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کوئی شخص اپنے عمل کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے کہا وَأَنْتَ یا رسول اللہ، اور اللہ کے رسول آپ، تو آپ نے فرمایا میں بھی نہیں، إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ، اللہ سر سے پاؤں تک مجھے رحمت میں ڈھانپ کر میرے لے جائے تو بس وہی ہے، باقی اپنے عمل سے کوئی نہیں جاتا۔ تو رحمت خدا کی اتنی زیادہ مطلوب ہے، اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، اے پروردگار تو بہت کچھ دینے والا ہے، تو عطا فرمانے والا ہے، وہاب جو عطا کرے، جو مہربانی کرے، جو کچھ عنایت کرے۔ اس آیت سے یہ راسخون فی العلم کی دعا ہے نا، پیچھے سے چلی آ رہی ہے نا۔ پہلی چیز انہوں نے مانگی اللہ سے کیا؟ انہوں نے اقرار کیا آمنا بے، پھر انہوں نے کہا کل من عند ربنا ما یذکر الا اولو الالباب، اور پھر اس کے بعد انہوں نے تیسری بات کی کہ ربنا لا تزغ قلوبنا۔ یہ راسخون فی العلم ہے، سارے جو علم میں ٹھوس لوگ ہیں وہ ایسے دعا مانگتے ہیں۔ اس آیت سے جو گمراہی آئی ہے اور اس آیت سے جو گمراہی کی بات ثابت کی ہے لوگوں نے، وہ بھی سن لو۔ قرطبی رحمت اللہ نے ذکر کیا، قرطبی کہتے ہیں کہ بعض جاہل صوفی اور یہ حشیش کا جو کاروبار کرتے تھے نا، باطنی وہ فرقہ، اور اسی طرح بعض جو گمراہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں کہ اللہ اپنی طرف سے رحمت بھیج، بلا شبہ تو دینے والا ہے۔ تو کہتے ہیں رحمت سے یہاں مراد علم ہے، تو اس لیے اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ علم دے اپنے پاس سے۔ چلو یہ بھی کسی حد تک ٹھیک ہے، باقی جو علم کتابوں سے آتا ہے یہ سب گمراہی ہے۔
اور جو کتابیں لکھتے پڑھتے رہتے ہیں یہ سب گمراہ ہیں. تو اللہ سے براہ راست علم مانگو، وہ تمہیں خود دین کی سمجھ دے دے گا، پھر جو تمہارے جی میں آئے کرو. یہ ہے گمراہی کی بات. جو کہتے ہیں کہ اپنی اختیار کسب سے علم حاصل کرنا، یہ خدا کے اور بندے کے درمیان پردہ بن جاتا ہے. علم بس وہ ہے جو اللہ خود دیتا ہے. یہ ہے گمراہی کی بات. اس قرآن سے یوں بھی لوگ گمراہ ہوتے ہیں. ربنا، پھر وہ دعا مانگتے ہیں. یہ یقولون کے تحت آ رہا ہے. سمجھ آ رہی؟ یقولون آیا نا سب سے پہلے. یقولون آمنا بہ، ٹھیک. یقولون آمنا بہ، یقولون ربنا لا تزغ قلوبنا، یقولون ربنا انک جامع الناس. صحیح ہے؟ یہ سارا اسی یقولون کے تحت آ رہا ہے کہ دعا ہم سے مانگتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا انک جامع الناس، اے پروردگار آپ جمع کرنے والے ہیں سارے انسانوں کو لیوم، اس دن لا ریب فیہ، جس دن میں کوئی شک نہیں ہے، قیامت میں سب لوگ جمع ہو جائیں گے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور یہ بلا شک و شبہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، یعنی یقیناً لوگوں کو جمع کرے گا. تو کہنے کا مقصد ان کا یہ ہے کہ پروردگار جس دن سارے لوگ جمع ہوں گے اس دن عزت رکھنا، اللہ اس دن کرم کرنا، اس دن مہربانی کرنا. ایسے نہ ہو اس دن رسوائی ہو جائے، ایسے نہ ہو اس دن تیرے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے. اسی لیے جو راسخ فی العلم تھے نا، بڑے چھپے ہوئے لوگ تھے. اب بھی جن لوگوں کو حقیقی معنی میں اللہ نے علم دیا ہے بالکل چھپے ہوئے، ایسے جیسے پتہ ہی کچھ نہیں، ایسے جیسے ان لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آتی، کچھ نہیں. اور وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں، سمجھ سب کچھ آتا ہے، بس زبان بند رہتی ہے. اس لیے کہ شہرت نہیں، اپنی نمائش نہیں، اپنی ذات نہیں. اور عافیت اسی میں ہے کہ آدمی اپنی نفی کرتا ہے. اور دوسری طرف لوگوں کا بھی اب حال ایسا ہی ہو گیا ہے کہ اس امت میں اتنے بڑے لوگ، اتنے ہیرے جیسے لوگ گزر جاتے ہیں اور ان کے محلے والوں کو بھی نہیں پتا چلتا کہ آدمی کون تھا اور کیا تھا. پھر مرنے کے بعد پھر باہر سے کوئی آتا ہے تو بتاتا ہے کہ رے یہ صاحب تو اتنے اچھے تھے، اتنے بڑے تھے. حضرت شیخ مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو ہندوستان والے کئی ملے، ہم نے بتایا حضرت اتنی بڑی شخصیت ہے ان کا. اچھا اب پتا چلا، پہلے تو نام ہی نہیں سنا تھا، پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا. وہ جو آئے تو حسن بصیرت نہ تھی. سمجھ آیا؟ آگے وہ جو آئے تو حسن بصیرت نہ تھی، ان کے جاتے ہی تابع نظر آ گئی. یعنی جب وہ آئے تو ہمیں دیکھنے کا ڈھنگ ہی نہیں آتا تھا، ہم اندھے تھے. اور جب وہ چلے گئے تو ساتھ ہی ہماری بینائی آ گئی. جو آئے تو حسن بصیرت نہ تھی، ان کے جاتے ہی تابع نظر آ گئی. کل نظارہ تھا لیکن یہ آنکھیں نہ تھیں، آج آنکھیں ملی تو نظارہ گیا. یہی ہوتا ہے. خوش قسمت ہوتے ہیں جنہیں آنکھیں اور نظارہ دونوں کو یک وقت مل جائیں، وگرنہ ہوتا یہی. ربنا انک جامع الناس، وہ دعا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ آپ سب لوگوں کو جمع کرنے والے ہیں اس دن لا ریب فیہ، جس دن میں کوئی شک نہیں. اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، یعنی وہ جمع کرے گا اور اس کا جب وعدہ ہے کہ ایمان والوں کو وہ بخشے گا تو بخش دے گا، اور اس کا وعدہ ہے کہ کافروں کو عذاب دے گا تو وہ دے گا. ان الذین کفروا. اب دیکھیے یہاں سے پھر بات شروع ہو رہی ہے ڈرانے کی. جن لوگوں نے کفر کیا کون؟ ایک تو یہ عیسائی جو آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 14. ان عیسائیوں کے متعلق ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ہرگز ان کے کام نہ آئیں گے ان کے اموال اور ان کی اولاد من اللہ سے شیئن، ذرہ بھی ان کے کام نہیں آئیں گے. اور دوسرا ترجمہ تشریح یہ کی گئی ہے کہ ان الذین کفروا، جس نے دنیا میں کفر کیا، سارے کافر، کسی کو اس کی مال اور اولاد من اللہ سے بچا نہیں سکے گی، یعنی اللہ کی گرفت سے، اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے گی. وَأُولَئِكَ، اور یہ کافر، ہم وقود النار، جہنم کا ایندھن بنیں گے.
یہ جو خدا کے ساتھ شرک کرتے رہے ہیں اور یہ اپنے اموال اور اولاد اس پہ غرور کرتے رہے ہیں، یہ سارا مال اور اولاد قیامت میں ان کے لیے عذاب کی چیز بن جائے گا اور یہ بالکل اللہ کے گرفت سے نہیں بچ سکیں گے۔ یہ وہ کافر ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنے آئے ہیں پہلی تفسیر کے مطابق، اور دوسری کے مطابق سارے کافر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ٹھہرایا کہاں تھا؟ کچھ پتہ ہے؟ مسجد نبوی میں ٹھہرایا ان عیسائیوں کو، اور مسجد نبوی میں انہوں نے بت رکھ کے عبادت کی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے جا کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مسجد نبوی میں گندگی، تو آپ تشریف لائے اور آپ نے کہا کہاں ہے گندگی، اور آپ نے فرمایا ان کا شرک ان کے دلوں میں۔ یہ دلیل ہے حنفی فقہا کی کہ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی ہر مسجد میں حتیٰ کہ حرمین شریفین میں بھی کافر کا داخلہ جائز ہے، مکہ مکرمہ میں بھی، حرم میں بھی، بیت اللہ میں بھی حنفی فقہا کہتے ہیں کافر کے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بس صرف اتنا ہے کہ وہ اسلحہ، زور، طاقت اس بنیاد پہ داخل نہ ہو، ورنہ ان سے لڑائی ہوگی، خدا کا گھر بچایا جائے گا۔ باقی کوئی آدمی دیکھنے جاتا ہے، اسلام سیکھنے جاتا ہے یا کسی کام سے جاتا ہے، وہ کہتے ہیں اس پہ کوئی پابندی نہیں۔ اور اس کی ایک دلیل وہ بھی ہے جو کتاب الخراج میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت اللہ میں تھے اور لوگوں سے واعظ نصیحت کوئی خطبہ دے رہے تھے، اور ایک عیسائی کھڑا ہوا اور اس نے کہا امیر المومنین فلاں آدمی جو آپ کا ہے حکمران آپ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے، اس نے ٹیکس مجھ سے لیا ہے اتنا، اور پھر اس نے کہا کہ میرا ٹیکس واپس دلایا جائے، اور یہ سارے صحابہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں وہاں ہوا ہے، کسی نے اٹھ کے نہیں کہا کہ یہ کافر ہے، عیسائی ہے، کدھر سے بیت اللہ میں آ گیا ہے، نکالو اسے۔ اسی وجہ سے ہمارے نزدیک دنیا کی کسی بھی مسجد میں عیسائی کو بلایا بھی جا سکتا ہے، تعلیم بھی دی جا سکتی ہے، بشرطے کہ یہ امن ہو، اطمینان ہو کہ مسجد کی بے حرمتی نہیں کرے۔ انہیں بھی زاد المعاد میں ابن قیم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ انہیں بھی مسجد نبوی میں ٹھہرایا گیا تھا۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، یہ جو بیت اللہ کی طرف جائیں تو ایک آیت لگی ہوئی ہوتی ہے نا، نظر آتی ہے کہ یہاں سے غیر مسلموں کا انٹری منع ہے، سورہ توبہ میں ہے وہ آیت، وہاں آئے گی تو انشاءاللہ بات کریں گے۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اللہ نے فرمایا یہ جہنم کا ایندھن ہے، کَدَابِ آلِ فرعون، کا مطلب تشبیہ دی ہے، جیسے کہ کاف جو ہے مثال کے لیے، جیسے کہ داب کہتے ہیں حال کو، ان کی مثال ایسے سمجھو جیسے ہم مثال دے رہے ہیں اس حال کی، یعنی ان کی مثال میں سمجھو کہ جس طرح اس مثال والے کو نفع نہیں ہوا جس کا آگے تذکرہ آ رہا ہے، اسی طرح انہیں بھی نفع نہیں ہوا، جس طرح اس کو فائدہ نہیں ہوا اس طرح انہیں بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کداب آل فرعون، جیسے کہ فرعون کی آل، اس کا حال جو تھا ہم ان کی مثال دیتے ہیں کہ جیسے فرعون کے اعمال نے اسے کچھ نفع نہیں دیا، اسی طرح یہ جو عیسائی آپ سے بحث کرنے آئے ہیں یہی حرکت کر رہے ہیں۔ والذین من قبلہم، اور جو ان سے پہلے تھے، مثال دے رہے ہیں اللہ کے قہر کی، اللہ کی گرفت کی، کہ جیسی وہ فرعون پہ ہوئی تھی ایسی ہی ان پہ ہوگی، اور جیسے اس کو اس کے اعمال نے نفع نہیں دیا تھا، اسی طرح یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ تخویف دنیاوی ہے، دنیا میں انہیں ڈرایا گیا ہے کہ ڈرو، تم سے پہلے بھی جو تھے نا، والذین من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے فرعون، ان لوگوں نے بھی کذبوا بآیاتنا، جھٹلایا ہماری آیات کو، فأخذہم اللہ، اللہ نے انہیں پکڑا، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی پاداش میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی گرفت کبھی کبھی اس کے گناہوں کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے، دنیا میں بھی ہو جاتی ہے، آخرت میں بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ فرعون کو دنیا میں پکڑا گیا نا، اور یہ لوگ بھی پکڑے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا، وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ تعالیٰ بہت سخت حساب لینے والا، اس کی رحمت بھی بے پایا ہے اور اس کی رحمت اصل ہے، اور وہ پکڑ لے کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور آپ کہیے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے، سَتُغْلَبُونَ، تم انقریب مغلوب کیے جاؤ گے، یعنی اس دنیا میں مغلوب کیے جاؤ گے،
یہاں کون مراد ہے؟ قل للذین کفروا، کہیے ان کافروں سے. بعض ایک تفسیر تو یہ ہوئی ہے کہ اس سے مراد وہ مشرکین مکہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پہ مجبور کیا، اور یہ اللہ کا وعدہ پورا ہوا ہے بدر میں جا کے کہ اللہ نے کہا تم عنقریب سارے کے سارے پکڑے جاؤ گے، مغلوب ہو جاؤ. اور مفسرین کا دوسرا گروہ اس طرف گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں مشرکین مکہ مراد نہیں بلکہ یہودی مراد ہیں، کہ یہ عیسائی بحث کرنے آئے ہیں، یہاں یہودی بھی موجود ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ عنقریب یہودیوں تم مغلوب ہو جاؤ گے، وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، اور جہنم کی طرف تمہیں پھینکا جائے گا. یہ تو آخرت میں ہوگی جہنم، اور دنیا میں مغلوب ہو جاؤ گے. تو پھر یہ پیش آیا ہے اس وقت جب بنو نذیر اور بنو قینقاع اور یہ جو تھے تیسرے بنو قریظہ جب قتل ہوئے ہیں اور بنو نذیر کو جب نکالا گیا ہے، یہ سب کی سب چیزیں اللہ نے فرمایا کہ انہیں کہیے. سین جو ہے نا اس کا مطلب ہے عنقریب، سین اور صوفہ عربی میں آتے ہیں، یعنی عنقریب یہ بات ہوگی. ستغلبون، عنقریب تم مغلوب ہوگے. وتحشرون الی جہنم، اور جہنم میں کے گھاٹ اترو گے. وبئس المہاد، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے وہ جہنم. قد کان لکم، اور اے یہودیوں تمہارے لیے. لکم، کم سے مراد یا تو پھر یہودی ہیں کہ یہودیوں تمہارے لیے. قد کان لکم تمہارے لیے آیتن نشانی ہے. کیا چیز نشانی ہے؟ فی فئتین، فئہ کہتے ہیں گروہ کو، اور فئتین دو گروہ. دو گروہ میں نتقتا، جب وہ آپس میں ملے، جب وہ آپس میں ٹکرائے، جب وہ آپس میں لڑے. ان دونوں گروہوں میں تمہارے لیے نشانی. فئتن ایک گروہ، یہ فئہ جو ہے نا یہ فئتین کا واحد ہے. ٹھیک ہے، فئتن ایک گروہ جو ہے یہ آیت ہے مشکل، اور اس میں جو ضمائر ہیں نا بڑی مشکل ہیں. بڑی شدید بحث کی ہے مفسرین نے اس آیت پہ. اتنا کچھ لکھا ہے کہ آدمی پڑھے تو دماغ چکرا جاتا ہے کہ آخر ہے کیا. قد کان لکم تمہارے لیے نشانی ہے، کس کے لیے؟ یہودیوں کے لیے. قد کان لکم تمہارے لیے نشانی. ارے عیسائیوں جو آئے ہوئے ہو تمہارے لیے سوچنے کا مقام ہے. قد کان لکم سننے والوں تم سنو، تمہارے لیے مسلمانوں تمہارے لیے بڑا سوچنے کا مقام ہے یہ. فی فئتین دو گروہوں میں نتقتا جو آپس میں ٹکرائے اور ملے. فئتن ان میں سے ایک گروہ تقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا تھا، اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا. وَأُخْرَى كَافِرَةٌ، اور دوسرا گروہ کافر تھا. یرونہم، وہ انہیں دیکھ رہے تھے. مثلیہم، اپنے سے دگنا. رائے العین، اپنی آنکھوں سے دیکھنا. واللہ یؤید بنصرہ، اور اللہ اپنی تائید سے مدد کرتا ہے من یشاء، جس کی وہ چاہتا ہے. ان فی ذالک، اور اس میں لعبرۃ، بہت بڑا سامان اور عبرت ہے. لأولی الابصار، ان کے لیے جو آنکھوں والے. کچھ دیر ٹھہریے، اس کو پھر حل کرتے ہیں. اچھا جناب، یہ آیت ہے سورہ آل عمران کی، اور اس آیت کا حل ذرا سا مشکل ہے. اس کو پہلے تو لغت کے اعتبار سے دیکھیے، پھر اس کے بعد اس آیت پر جو اشکال پیش آتا ہے وہ بیان کرتے ہیں، اور آپ لوگ بھی اسے سمجھنے کی کوشش کیجئے اور دیکھیے اس پہ کیا اشکال، کیا اعتراض پیدا ہوتا ہے. ذرا کان کھول کے. ٹھیک ہے، اللہ تعالی نے فرمایا قل للذین قد کان لکم آیتن، اور تمہارے لیے نشانی ہے. لکم میں تینوں گروہ ذکر کر دیے، عیسائیوں کے لیے بھی، یہودیوں کے لیے یا مسلمانوں کے لیے، تینوں میں سے کوئی بھی. اچھا صاحب، آیتن بہت بڑا واقعہ ہے، بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی نشانی ہے. اس سے مراد ہے بدر، کہ بدر میں جو کچھ ہوا وہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے، سمجھنے کی چیز ہے. فی فئتین، دو گروہوں میں. دو گروہ کون سے تھے؟ ایک ظاہر ہے کہ مشرکین مکہ کا،
اور ایک مدینہ منورہ سے جو لوگ گئے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کا. ٹھیک ہے. اب دیکھیے یہ دو جو چیزیں ہیں دونوں گروہوں کے متعلق قرآن نے خالص عربی لغت عربی ادب کے اعتبار سے ایک صنعت استعمال کی ہے کہ وہ یہ کرتے تھے کہ پہلا شعر پہلا مصرع دوسرے مصرے کو مکمل کرتا تھا. آپ کو بتایا تھا اس دن کہ کپڑا جیسے بنتے ہیں تو ایک بار وہ ایسے چلتا ہے پھر ایسے چلتا ہے پھر ایسے چلتا ہے پھر ایسے چلتا ہے. تو اس طرف جب چلتا ہے تو کچھ کمی رہ جاتی ہے, اوپر والا آ کے اس کمی کو پورا کر دیتا ہے. تو یہ جو صنعت ہے یہ جو اس طرح کی چیز ہے عربی ادب میں کمال سمجھا جاتا ہے کہ کلام مختصر ہو اور ایک شق دوسری شق کو پورا کرے, ایک بات دوسری بات کو پورا کرے. اس کی ایک مثال اردو شاعری سے سمجھائیں, عرض کریں. سمجھانا تو خیر کیا, شاعر کہتا ہے کہ تغافل سے جو باز آیا جفا کی. ہمیں شکوا تھا کہ آپ کوئی لفٹ ہی نہیں کراتے, تو تغافل تھا نا, بالکل گھاس نہیں ڈالتے تھے, اس سے جو باز آئے تو بے وفائی پہ اتر آئے, بالکل ہی چھٹی ہو گئی. تغافل سے جو باز آیا جفا کی, تلافی کی بھی ظالم نے تو کیا کی. ہم کہتے تھے کوئی تلافی ہونی چاہیے, ظالم نے تلافی کی بھی تو کیا کی. ایک شعر پہلا اور دوسرا مصرع یہ دونوں ایک دوسرے کو پر کرتے ہیں. تغافل سے جو باز آیا جفا کی, یعنی ہم نے تو تلافی کے لیے کہا تھا لیکن اس نے اس سے بڑھ کے ستم کیا کہ بالکل ہی بے وفا ہو گیا. اور دوسرے مصرے میں وہ کہتا ہے تلافی کی بھی ظالم نے تو کیا کی. تو ظالم سے وہ جو پیچھے اس کا ظلم بیان ہوا ہے نا, وہاں اس نے اسے ظالم نہیں کہا, دوسرے مصرے میں آ کے کہتا ہے کہ یہ ظالم ہو گیا. تو یہ شاعری میں ہوتا ہے, عربوں میں بھی. اور اللہ تعالی نے قرآن پاک میں اس کا کئی جگہ پر استعمال کیا ہے. ایک جگہ ایک بات بیان کرتا ہے اور اس میں کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے, اور دوسری جگہ بیان کرتا ہے تو وہاں وہ چیز ذکر کر دیتا ہے. تو اس نے جو کمی کر دی تھی اس نے پورا کیا, اور اس میں کوئی چیز بڑھا دی تھی وہاں پر کمی کر دی, یہ اس کو پورا کرے گی. یہ سمجھ میں آئی. اب دیکھیے دو فکرے ایک دوسرے کی کمی کو کیسے پورا کر رہے ہیں. فئتن ایک گروہ, تو قاتل فی سبیل اللہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد اس نے کیا. وَأُخْرَى کافرتن اور دوسرا گروہ جو کافر تھے, یرونہم وہ انہیں دیکھ رہے تھے, مثلیہم رأی العین اپنی نگاہوں سے دگنا. آگے کو چھوڑ دیں, بس اتنا فکرہ حل کرتے ہیں. فئتن تقاتل فی سبیل اللہ ایک گروہ, ٹھیک ہے جی. اب گروہ وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہے, وہ اخرى کافرتن, بس دوسرا اتنا فکرہ ان دونوں کو حل کرتے ہیں. دیکھیے فئتن کہا ایک گروہ, ٹھیک ہے, یہ نہیں بتایا کافر ہیں یا مومن. اور بالکل اس کے برعکس دیکھیے وہ اخرى اور دوسرا گروہ, اخرى سے مراد دوسرا گروہ, کافرتن وہ کافر تھے. وہاں پر ایمان والے ہونے چاہیے تھے نا, وہ کمی وہاں چھوڑ دی. یہاں پر کافرتن کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو اپوزٹ ہے وہ تم پہلے خود ہی سوچ لو, یہ کر دی. وہاں پر کہہ دیا کہ تقاتلوا فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں لڑ رہے تھے, اور یہاں کچھ نہیں کہا, بس اتنا کہا کہ دوسرا گروہ کافروں کا. تو مطلب یہ کہ وہ جو کمی رہ گئی ہے تم خود پورا کرو کہ وہ بھی لڑ رہے تھے شیطان کی راہ میں. تو اگر اصل دیکھیں تو پھر ایسے بنے گا کہ فئتن گروہ, مومنتن مومن تھا, تقاتل فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا, وَأُخْرَى اور دوسرا گروہ کافرتن کافر تھا, تقاتل لڑ رہا تھا, فی سبیل الشیطان شیطان کی راہ میں. اب سمجھ آئی. ایمان والوں کا گروہ وہ پہلا, دوسرا کافروں کا. وہاں صرف کہہ دیا گروہ, ایمان کا ذکر ہی نہیں کیا. دوسرے میں کہہ دیا وہ کافر تھے, وہاں کہہ دیا کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہے تھے. پہلے دوسرے میں ذکر نہیں کیا کہ کدھر لڑ رہے تھے, دوسرے میں پھر اپنے پاس. ٹھیک ہے, سمجھ آئی نا. تو پھر تشریح یوں کریں گے کہ فئۃ مؤمنۃ تقاتل فی سبیل اللہ
وَأُخْرَى كَافِرَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ، کہ دوسرا گروہ شیطان کی راہ میں لڑ رہا تھا. یہ ہے جو ذوق ہو شاعری کا اور ان چیزوں کا تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کبھی کوئی لفظ چھوڑ دیتے ہیں اور دوسری طرف بڑھا دیتے ہیں تو وہ دونوں سیکشنز ایک دوسرے کو پر کر رہے ہوتے ہیں، دونوں میں ایک دوسرے کی کمی اور اضافہ اور زیادتی وہ آپس میں ایک دوسرے کو فل کر دیتی. آگے دیکھیے، یرونہم، وہ انہیں دیکھ رہے تھے. اب کون کسے دیکھ رہا تھا یہ ہے مسئلہ. اتنا ٹکڑا جو ہے نا، یرونہم مثلیہم رأی العین، یہ یرونہم مثلیہم پہ زبردست اختلاف ہے مفسرین کا. اتنی شدید بحث ہے، آدمی پڑھے تو چکرا جاتا ہے کہ مسئلہ کیا. یرونہم وہ دیکھ رہے تھے، کون؟ مسلمان وہ دیکھ رہے تھے. اچھا چلو کافر لے لیتے ہیں. یرونہم وہ کافر دیکھ رہے تھے، یرون وہ کافر دیکھ رہے تھے، ہم کس کو؟ مسلمانوں کو. مثلیہم دگنا، ہم سے مراد کون ہوا پھر؟ مسلمان. کافر دیکھ رہے تھے مسلمانوں کو مسلمانوں سے دگنا ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی جتنے اصل مسلمان تھے اس سے دگنا دیکھ رہے تھے. اچھا چلیے، ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ یرونا وہ مسلمان دیکھ رہے تھے، ہم کافروں کو، مثلیہم دگنا ہم انہیں، کافروں کو ان کی تعداد سے مسلمان دگنا دیکھ رہے تھے. تیسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ یرونہم وہ انہیں دیکھ رہے تھے، یعنی کافر، کس کو؟ ہم مسلمانوں کو، مثلیہم دگنا ہم اپنے آپ سے کہ مسلمان 2000 ہیں، یہ 1000 تھے، یہ 313 تھے. اچھا چوتھی تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ یرونہم مسلمانوں نے دیکھا، ہم اپنے آپ کو، مسلمان ان کو دیکھ رہے تھے، یعنی ایک دوسرے کو آپس میں ہی دیکھ رہے تھے، مثلیہم دگنا جتنے کے وہ حقیقت میں تھے، یعنی 313 کی بجائے وہ 626 اپنے آپ کو دیکھ رہے تھے. پانچویں تفسیر یہ کی گئی ہے کہ مسلمان دیکھ رہے تھے اپنے آپ کو کافروں سے دگنا، یعنی کافر 1000 تھے تو مسلمان اپنے آپ کو 2000 دیکھ رہے تھے. سب سے آسان چیز اس میں امام طبری رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے. طبری کہتے ہیں کہ دیکھنے والے جو ہیں ان کو لیا جائے مراد مشرک کافر. یرونا وہ دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے، ہم مسلمانوں کو، بدری صحابہ رضی اللہ عنہ کو، مثلیہم دگنا، ہم یعنی جتنی اصل ان کی تعداد تھی اس سے کئی گنا زیادہ دیکھ رہے تھے. تو جو بھی تفسیر جس نے کی ہے آگے پھر وہ اسی حساب سے چلا ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ مسلمان اپنے آپ کو دیکھ رہے تھے دگنا کافروں کے مقابلے میں، تو اس کا مطلب ہے مسلمانوں کو بڑا ہمت اور حوصلہ ہوا. اور اگر ہم یہ کہیں کہ مسلمان دیکھ رہے تھے کافروں کو دگنا تو وہ 2000 یہ 300، تو مطلب یہ ہے کہ دل کھول کے لڑے کہ ہیں تو یہ 2000 اور جو کچھ ہونا ہے بس آج ہی ہونا ہے. تو تعداد پہلے ہی تھوڑی ہے، اس لیے اب گھبراؤ نہیں، اب جو ہونا ہے ہو جائے، لڑو دل کھول کے. اور اگر یہ مراد لے لیا جائے کہ کافر ان کو دیکھ رہے تھے دگنا اپنے سے، یعنی 2000 کافر انہیں دیکھ رہے تھے، تو کافروں نے دیکھا جب اللہ کی مدد نازل ہوئی، جب فرشتے آئے تو کافروں نے دیکھا یہ تو 2000 ہیں، تو اتنے لوگ ہیں. ایک تفسیر تو یہ کی گئی، اور ایک یہ کی گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ دو موقع الگ الگ ہیں، دیکھنے کا موقع الگ ہے اور لڑنے کا موقع الگ ہے. اور اس کے لیے سورہ انفال میں آپ دیکھیے، وہاں سے بھی اس آیت کا کچھ کچھ پتا چلتا ہے. 10ویں پارے میں سورہ انفال ہے. شبلی نعمانی اور سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ جیسے بڑے لوگ اس آیت پہ پہنچ کے انہیں بھی کچھ نہ کچھ سوچنا پڑا ہے. 10واں پارہ سورہ انفال، جی سورہ انفال ہے، 10ویں سورت ہے، 8ویں سورت ہے. اچھا جی چلیے، اور 42 نمبر آیت اس کی دیکھیے. 44 یہ کیسے پتا چلا؟ اچھا میں نے کہا شاید پہلے پڑھا ہوا ہے.
اچھا جی 10واں پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے نا، وہاں سے 10ویں پارے کی پہلی آیت سے ہی دیکھ لیجئے. اس کا ترجمہ سنیں گے تو آپ کو سارا اس کا بیک گراؤنڈ پتا چلے گا. 10واں پارہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اور یاد رکھو کہ جو کچھ غنیمت میں کوئی چیز بھی تمہیں ملتی ہے فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، غنیمت کا 5واں حصہ اللہ کا ہے، وَلِلرَّسُولِ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، اور رشتہ داروں کا، وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، یتیموں اور مسکینوں کا، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافر کا. ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو، وما انزلنا علی عبدنا، جو کچھ کہ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، یوم الفرقان، فرقان کے دن. فرقان کا دن کون سا ہوا؟ آگے کہتے ہیں یوم التقل جمعان، جس دن دو فوجیں آپس میں لڑی. یہ وہی آ گیا نا فئتین التقطا جو ہم پڑھ رہے ہیں. واللہ علی کل شیء قدیر اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، اور جس وقت تم تھے پرلی طرف میدان کے، وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ ادھر کے کنارے پہ تھے، والرکب اسفل منکم، اور قافلہ نیچے کی طرف سے ہو کے گزر گیا. ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، اور اگر آپس میں وعدہ تم کر لیتے کہ قافلے کی طرف چلنا ہے یا کیا کرنا ہے تو وعدے پہ پورا نہ کرتے. ولکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، اللہ کو کرنا تھا ایک کام جس کا خدا نے فیصلہ کر لیا تھا اور خدا کر کے رہا. یہ لڑائی کیوں ہوئی؟ لیہلک من ہلک عن بینۃ، تاکہ مرے جس نے مرنا ہے اور سوچ سمجھ کے مرے. دیکھا ہے کیسی زبردست بات کی ہے. جس نے ہلاک ہونا ہے نا وہ دلیل کے ساتھ ہلاک ہو، ہم ایسے ہی نہیں کسی کو مارتے. لیہلک من ہلک عن بینۃ، جس کافر نے مرنا ہے اس مارکے کے بعد دنیا میں وہ دلیل سے مرے. کیوں مسلمانوں پہ ظلم کرتا رہا ہے؟ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ، اور جس نے جینا ہے اب دنیا میں وہ دلیل کے ساتھ جیے، سوچ سمجھ کر جیے کہ مجھے اس لیے جینے دیا جا رہا ہے کہ میں اللہ کی اطاعت کر رہا ہوں. وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ ہے جب وہ اللہ نے انہیں دکھایا فی منامک، آپ کو خواب میں، قلیلاً کہ وہ تھوڑے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تو اللہ نے کہا ہم نے آپ کو خواب میں دکھایا وہ تھوڑے سے مکہ سے چلے ہیں مشرکین. وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اور اگر خدا دکھا دیتا کہ وہ بہت زیادہ ہیں، عام مسلمانوں کو سب کو دکھا دیتا، لَفَشِلْتُمْ، تو تم لوگ بزدلی اختیار کر لیتے، وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم جھگڑا کرنے لگتے کہ قافلے کو لوٹنا ہے یا اس جنگ کو لڑنا ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، اللہ نے تمہیں بچا لیا. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اور جب تم کو دکھائی اللہ نے وہ فوج، یہ ہے اِذِ الْتَقَيْتُمْ، جب تم لڑنے کے لیے اترے ہو، فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، تمہاری آنکھوں میں وہ تھوڑے تھے، وَيُقِلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور اللہ نے تم کو بھی تھوڑا دکھایا ان کی آنکھوں میں. تم 300 تھے، انہیں اللہ نے تھوڑا کر کے دکھا دیا، مثلا 150 دکھا دیا، اور وہ 1000 تھے تمہیں 500 دکھا دیا. دونوں ایک دوسرے کو کم دیکھ رہے تھے تاکہ پتا چلے کوئی اتنا خاص مارکا نہیں ہے. اور جب اترے ہیں اور پھر آئے ہیں فرشتے تو پھر پتا چلا کہ اب کیا ہونا ہے. لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ کر ڈالے وہ کام اللہ جو اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے. یہ ہے اس آیت کی روشنی میں اب اس کو دیکھیں. یہاں یہ ہے کہ دونوں تھوڑے تھوڑے کر کے دکھائے گئے. اس لیے جو محتاط ہیں نا مفسرین وہ کہتے ہیں یہ پہلے کا قصہ ہے کہ تھوڑے تھوڑے، جب میدان جنگ میں اترے ہیں تو پھر اس وقت یہ ہو گیا کہ یرونہم، مشرکین مکہ مکرمہ کے یہ دیکھتے تھے بدر والوں کو مثلیہم، کئی گنا زیادہ. پہلے تو یہی سمجھتے رہے کہ یہ تو تھوڑے ہیں، 150 آدمی ہیں، 100 آدمی ہیں، ان سے کیا ہوتا ہے، مار لیں گے. دل بڑھے ہوئے تھے اور مسلمانوں کے بھی دل کھلے تھے. انہوں نے کہا یہ کون سی اتنی بڑی فوج ہے. اور جب اترے ہیں لڑائی شروع ہوئی، فرشتے نازل ہونا شروع ہو گئے. یرونہم، اللہ نے انہیں دکھایا کافروں کو مثلیہم. مثلی کا کیا مطلب ہے؟ مثل ایک گنا، مثلے 2 گنا. اس لیے یہاں پر یا تو بعض رات کہتے ہیں کہ اللہ نے انہیں دگنا کر کے دکھایا، یعنی تم جتنے تھے 300 انہوں نے 600 کو دیکھا. یا مثلین، کئی گنا، محاورے میں جیسے بولتے ہیں نا 10 20.
تو کہتے ہیں محاورہ ہے. یرون مثلہم، اللہ نے کئی گنا کر کے دکھایا. پہلے تو انہوں نے دیکھا یہ تو 100-150 آدمی. جب لڑائی شروع ہوئی تو فرشتے آ گئے. جب فرشتے نازل ہوئے ہیں تو یہ جو غرے میں تھے نا، اب خیال ہوا کہ اب کیا ہوگا، یہ تو بہت زیادہ ہے. یہ اس کی تفسیر بہت سے حضرات نے کی ہے، اور یہ صرف ویسے ہی کوئی بات نہیں تھی. خدا نے آگے 2 لفظ ارشاد فرمایا، رائے العین، آنکھوں سے دیکھنا. تم نے اپنی آنکھوں سے یہ سارا کچھ دیکھا ہے کہ خدا کس طرح کم دکھا دیتا ہے اور کس طرح زیادہ دکھا دیتا ہے. یہ سب کچھ تمہارے دیکھتے دیکھتے ہوا ہے. واللہ یؤید، اور اللہ مدد کرتا ہے بنصرہ، اپنی مدد سے، من یشاء، جس کی اللہ چاہتا ہے مدد کرتا ہے. تو اس کی جو امام طبری رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کی ہے بڑی بے غبار. اس کے مطابق یوں ہوگا کہ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، اور تمہارے لیے اے مدینہ منورہ کے یہودیوں اس بدر کے واقعے میں بہت بڑی نشانی ہے. تم اس غرے میں نہ رہنا کہ مسلمان تھوڑے ہیں تو ان پہ قبضہ کر لیں گے، مار دیں گے انہیں. یہ تھوڑے وہاں بھی تھے نظر آ رہے. فی فئتین التقطا، جب یہ 2 گروہ آپس میں لڑے ہیں، بھیڑے ہیں. فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ تھا جو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا. دیکھا ہے، یہ بدری صحابہ رضی اللہ عنہ کی تعریف اللہ نے کیا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑے، اللہ کی راہ میں انہوں نے کام کیا ہے. اسی لیے حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ بدری صحابہ کے متعلق اللہ نے، یہ ہے متشابہات میں سے حدیث، اللہ نے اس آسمان سے نیچے جھانک کے دیکھا اور اللہ نے کہا اعملوا ما شئتم، بدر والو جو تمہارے دل میں آئے اب کرو زندگی میں. قد غفرت لکم، ہم تمہارے سارے گناہ معاف کر چکے، بس تمہارے لیے فیصلہ کر دیا ہے، جو مرضی کرتے رہو، اب تم پہ کوئی گرفت نہیں، اب کوئی خطا نہیں. اس لیے یہ جو بدر والے تھے بڑے بڑے مقام کے لوگ تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت پر جو دلیل دی ہے نا، اس میں انہوں نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا کوئی آدمی دنیا میں ایسا نہیں ہے جو بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو اور اس نے میرے ہاتھ پہ بیعت نہ کی ہو. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بدری صحابہ رضی اللہ عنہ کو رکھتے تھے ہمیشہ اپنے ساتھ. بہت فضائل آئے ان کے. اللہ نے یہاں کہا ہے کہ تقاتل فی سبیل اللہ، وہ خدا کی راہ میں لڑ رہے تھے. وہ اخرى کافرۃ، اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، یعنی وہ شیطان کی راہ میں لڑ رہے تھے. یرونہم، وہ مشرکین مکہ کے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے ان بدریوں کو، مثلیہم، کئی گنا زیادہ. رائے العین، آنکھوں سے دیکھنا. واللہ یؤید بنصرہ، اور اللہ نے مدد کی جس کی چاہی، خدا نے اپنی تائید کے ساتھ جس کی چاہی اللہ نے مدد کی، یعنی بدر والوں کی مدد ہوئی. ان فی ذالک، اور اس میں لعبرتن، بڑی نصیحت کا سامان ہے، بڑی عبرت کا سامان ہے، سوچنے کا سامان ہے. تم جو آئے ہوئے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے اور جنگ پہ تلے ہوئے ہو یہودیوں، بڑا سامان ہے اس میں. لأولی الابصار، اس کے لیے جو فائدہ اٹھائے، آنکھوں والے غور کریں اس پہ. زین للناس، اور لوگوں کے لیے مزین کی گئی، لوگوں کے دلوں میں مرغوب اور پسندیدگی ڈالی گئی. زینا، مزین کیے گئے، زینا سجائے گئے. تزئین سمجھتے ہیں؟ اردو میں استعمال ہوتا ہے تزئین، آرائش، زیبائش، کسی چیز کو سجانا، کسی چیز کو لبھانے کے لیے تیار کرنا کہ کسی کا دل اس کی طرف مائل ہو جائے، کشش اس میں پیدا ہو جائے. شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ نے ترجمہ کیا ہے کمال کا. زین للناس، رجھایا ہے لوگوں کو. رجھانا سمجھتے ہیں؟ کوئی ترجمہ نہیں ہو سکتا اس کا. رجھائے گئے ہیں لوگ، رجھایا ہے لوگوں کو، لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالی ہے. کس چیز کی؟ لوگوں کو مزوں کی محبت پر. حب الشہوات، شہوت کہتے ہیں نا مزے، مزے کی محبت لوگوں کے دل میں ڈال دی گئی ہے.
یعنی ان چیزوں کی محبت جن سے لوگ مزہ حاصل کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، رجھایا ہے لوگوں کو مزوں کی محبت میں، من النساء عورتوں کی محبت یہ ڈال دی ہے اللہ نے لوگوں کے دلوں میں، کیونکہ اس کے ساتھ تعلق میں مزہ ہے تو اللہ نے اس چیز کی لذت ان کے دل میں ڈال دی ہے۔ والبنین اور بیٹوں کی محبت، بیٹے اچھے لگتے ہیں نا، اسی لیے قرآن میں آیا ہے کہ جب اسے پتا چلے، جب اسے بشارت دی جاتی ہے، اذا بشرا، جب بشارت دی جاتی ہے کہ تیرے ہاں بیٹی ہوگی تو ظل وجہہ مسودن، چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اس کا، وہ کظیم، دل میں گھٹتا ہے کہ ہائے بیٹی پیدا ہوگی۔ یہ جہالت اب تک ایسے مردود ہیں ان کے دلوں سے نہیں نکلی۔ خدا نے جس چیز کو بشارت کا کہا ہے کہ اسے بشارت دی جاتی ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی، دلوں میں محبت بیٹوں کی ہے، پتہ نہیں یہ بیٹے کون سے سرخاب کے پر لوگوں کو لگاتے ہیں، یہ ہے۔ اور اللہ نے کہا ہے دلوں میں ڈال دی گئی عورتوں کی محبت، والبنین بیٹوں کی محبت، والقناطیر اور یہ بائی پوسٹ بھیجنا ہے، اچھا تو ارشاد فرمایا جن جن چیزوں کی محبت ڈالی ہے، مزے کی محبت ہے اصل میں، تو مزہ جن چیزوں سے حاصل ہوتا ہے وہ خواتین، والبنین بیٹے، بیٹوں پہ ناز ہوتا ہے نا کہ کتنے بیٹے ہیں، کتنے کمانے والے ہیں، اور کماؤ پوت تو ماشاءاللہ پھر، والقناطیر المقنطرہ، والقناطیر اور ڈھیر، المقنطرہ پورے پورے ڈھیر جو جوڑے جاتے ہیں، ڈھیر ہوتا ہے نا، اور ڈھیر کو بھی پھر تہ میں رکھتے ہیں، تو قناطیر کا مطلب ڈھیر، اور جوڑ کے جو رکھا جاتا ہے، کس چیز کا؟ من الذہب، سونے کے ڈھیر۔ یہ جو مزہ ہے نا کہ کتنے ڈالرز بینک میں پڑے ہوئے، کتنا پیسہ اپنے پاس ہے، یہ ہے اللہ نے کہا ہے یہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دی گئی۔ والفضہ اور روپے، فضہ کے دو ترجمے کیے گئے ہیں۔ فضہ کا ترجمہ چاندی جو اصل ہے، اصل تو ہے فضہ چاندی کو ہی کہتے ہیں، لیکن حضرت نے ترجمہ کیا ہے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ نے روپے، کیونکہ چاندی کے روپے ہی چلتے تھے ہمیشہ، یہ تو اب نوٹ وغیرہ شروع ہوئے ہیں نا، ورنہ ہمیشہ چاندی کے روپے ہوتے تھے، تو ان کی محبت دلوں میں ڈال دی گئی۔ والخیل اور ایسے گھوڑے، المسومہ جن پر نشان لگایا ہوا ہے دوڑانے کے لیے، گھڑ دوڑ کے جو گھوڑے ہوتے ہیں، خاص ان کا ایک نام بھی ہوتا ہے جو ریس میں استعمال ہوتا ہے نا، گھوڑا کیا کہتے ہیں؟ تھارو بریڈ، جس پہ شرط لگی ہوئی ہو کہ یہ جیتے گا، اس کا ایک اور نام ہوتا ہے۔ والخیل المسومہ، اور وہ گھوڑے جن پر نشان لگا ہوا ہو کہ یہ جیتے گا، یا دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا کہ والخیل المسومہ، پلے ہوئے گھوڑے، نسلی گھوڑے، خوش ہوتا ہے آدمی انہیں اپنے استبل میں دیکھ کے۔ والانعام اور مویشیوں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے کسان، اتنی بھینسیں، اتنی گائے، اتنے دمبے، اتنی چیزیں ہو گئیں۔ والحرث اور کھیتی، یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے مزے کی جو محبت ہے اللہ نے کہا ہے لوگوں کے دلوں میں ڈال دی گئی، یہ فطری چیز ہے اور کوئی گناہ بھی نہیں۔ جب ان چیزوں کو اللہ کی معصیت میں، نافرمانی میں استعمال کرے گا تو تب گناہ ہے، وگرنہ گناہ نہیں۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو پڑھا اور انہوں نے کہا کہ اللہ آپ نے خود کہا ہے کہ آپ نے ان چیزوں کی محبت لوگوں کے دل میں ڈال دی ہے، تو اللہ اس محبت سے اب ہم باز تو آ نہیں سکتے، تو خدایا یہ جتنی چیزیں ہیں، عورتیں اور لڑکے، بچے اور یہ ڈھیر سونے چاندی کے اور یہ مویشی اور گھوڑے اور یہ کھیتیاں، خدایا سب کو ایسا کر دے کہ ہم ان کے ذریعے تیرے دین کا کام کریں، بس
یہ وہ صحیح نقطۂ نگاہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ ان کی محبت تو ہے ہی ہے، اب یہ تو دل سے نکلتی نہیں، لیکن ان کی محبت ایسی ہو جائے کہ تیرے راستے میں کام آئے، تیرے ساتھ تعلق میں کام آئے۔ اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ مومن انسان مال کے لیے محنت کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، کماتا ہے، اولاد کے لیے محنت کرتا ہے، گھوڑے اچھے تیار رکھتا ہے، آج کل کے زمانے میں سواریاں اچھی اختیار کرتا ہے، یہ سب چیزیں صحیح۔ یہ جو مینٹلٹی ایک پیدا ہو گئی ہے نا، کل جس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ ہمیں دنیا سے کچھ لینا ہی نہیں جی، دنیا کما کے کیا کرنا ہے، پیسوں کا کیا کرنا ہے، یہ غلط چیز ہے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ بڑا نقصان دیا ہے مسلمانوں کو اس چیز نے، بھئی تمہارے پاس پیسے ہوں گے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، تمہارے پاس اچھی گاڑی ہوگی ذلت نہیں ہوگی، تمہارے پاس سونا چاندی ہوگا ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا کسی کے سامنے۔ کیا یہ چیزیں اچھی ہیں؟ یا یہ ہے کہ دین کا کام کرنا ہے اور قرآن پاک اگر پڑھنا ہے تو وہ ملتا ہے 200 روپے کا، اب آدمی سوچے یار 200 روپے کدھر سے لاؤں، قرآن کہاں سے خریدوں؟ یا یہ اچھی چیز ہے کہ پتہ ہے کہ اللہ کی راہ میں پیسے خرچ کرنے ہیں، مسجد بنانی ہے، پوری کمیونٹی میں مسجد نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے یہ اچھا ہے کہ پیسے نہ اور سب مانگتے پھریں گے یار کچھ کرو، یا یہ اچھا ہے کہ 2 4 10 20 کہتے ہیں یہ کون سا مسئلہ ہے، یہ لو پیسے مسجد بناؤ۔ اس لیے یہ جتنی اس قسم کی روایات سناتے ہیں نا، ایک تو ہے حقیقت، اور حقیقت اپنی جگہ پہ ہے، اسے تو کوئی نہیں چھیڑ سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ فقر و فاقہ تھا، صحابہ رضی اللہ عنہ پہ تھا، یہ سارا فقر ان کا اپنے اختیار سے تھا، اضطرارن جبرن خدا نے ان پہ نافذ نہیں کیا تھا۔ کبھی بھی پیسہ، اس سے نفرت، ان چیزوں میں نہ پڑے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کا یہ طریقہ نہیں تھا، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا۔ حدیث میں آیا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے کہا جب زمینیں فتح ہوئی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ملا کہ زمینیں کسی کو دیں، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے گئے اور فرمایا زبیر میں یہاں کھڑا ہوں، گھوڑے پہ بیٹھو اور گھوڑا دوڑاؤ، اور جہاں پہنچ گئے یہ خود بخود رک جائے، میں پھر وہاں پہنچوں گا۔ ایک لمبی طویل وہ تھی جگہ جس میں وہ گھوڑا دوڑا، اور ایک جگہ جا کر وہ رک گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور آپ نے فرمایا زبیر تیر چلاؤ۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نا کوڑا پھینکو، میں نے کوڑا زور سے پھینکا تو آگے گرا، آپ نے فرمایا یہاں نشان لگاؤ اور یہ ساری زمین تمہیں میں نے دی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اس کے مال میں برکت دے، اس کی اولاد میں برکت دے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے تھے سال میں 2 مرتبہ میرے باغ میں پھل پڑتا تھا، سردی میں بھی گرمی میں بھی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا۔ مال کے معاملے میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، یہ حضرت بکر رضی اللہ عنہ، سب مالدار لوگ تھے، بہت خدا نے پیسہ دیا تھا، جتنا مال تھا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ یہ جو چیزیں اس قسم کی ہیں نا کہ پیسہ نہ ہو اور مکان بھی نہ بناؤ، کیوں بھئی؟ وجہ جو ضروریات زندگی ہے اس کے لیے کیوں ترستے رہیں؟ اللہ نے جب ہمت دی ہے کرنا چاہیے۔ سواری، حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کے لیے بہتر سے بہتر جانور لیتے تھے۔ ایک آدمی اگر اچھی سے اچھی لیٹسٹ ماڈل کی گاڑی لیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کو آسانی ہے، اطمینان ہے، ریاکاری نہیں، تکبر نہیں، لوگوں پہ فخر نہیں ہے، کون سی چیز ہے جو اس کو روکتی ہے کہ یہ نہ کرے؟ یہ سب چیزیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تجارت نہیں کرتے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تجارت نہیں کرتے تھے۔ اختیاری فقر ایک الگ چیز ہے کہ کسی آدمی کی طبیعت ایسی ہے، کسی آدمی کے پاس اسباب اور وسائل نہیں ہیں، وگرنہ بنیادی طور پر دولت اور پیسہ مباح ہے، جائز ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے سب سے اچھی چیز ہے، خدا کی نافرمانی میں خرچ کرے گا سب سے بری چیز۔ اتنے جھوٹے قصے گھڑے ہوئے ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے متعلق
کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ تھے اور ان کے انتقال پہ صحابہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے آپس میں بحث کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ عبد الرحمن کی نجات کا کیا بنے گا، علیہ باللہ. اور اس پہ کعب رضی اللہ عنہ نے ٹوکا سب کو. انہوں نے کہا کیا ہوا ہے، پاک مال تھا، پاک آدمی تھا، صحیح کاموں پہ خرچ کرتا رہا، تو کیا تمہیں کیوں اعتراض ہے؟ اور یہ جب بات حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو وہ بھاگے اپنے گھر سے حضرت کعب کو مارنے کے لیے. یہ سب روایات آپ کو کتابوں میں ملیں گی. اور راستے میں انہیں اونٹ کا ایک جبڑا مل گیا، ہڈی، یہ شانے کی ہڈی اونٹ کی مل گئی، بڑی لمبی چوڑی. انہوں نے اٹھائی اور انہوں نے آتے ہی کہا کہ کہاں ہے وہ یہودی کی عورت کا بیٹا، وہ یہودن کا بیٹا کدھر گیا ہے کعب؟ اور کعب رضی اللہ عنہ بھاگے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور انہوں نے جان چھڑائی اور مارا انہوں نے جو ایک رکھ کے. تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ کیا ہوا، ان کا خون بہنے لگا. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا ابو ذر ایسی شدت نہیں اختیار کرتے، انہیں مدینہ منورہ سے نکال دیا. یہ سب چیزیں بہت سی ایسی گپیں سننے کو ملیں گی. گھڑنے والے کو اور بڑے بڑے لوگ جنہوں نے کتابوں میں لکھا اتنی عقل نہیں آئی کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ تو 25 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا انتقال 32 ہجری میں ہوا ہے، 7 سال بعد. اور حضرت کعب رضی اللہ عنہ کا انتقال تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آخری سال میں ہو گیا تھا. یہ سب کہاں بیٹھ گئے تھے آپس میں مل کے؟ تاریخ نہیں نا پتا. اور لوگ سنتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے، واہ. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے متعلق ایک اور جھوٹ کھڑا ہوا ہے کہ وہ لوگوں سے 500 سال بعد جنت میں جائیں گے اور گھٹنوں کے بل جائیں گے، پاؤں کے بل بھی چل کے نہیں جا سکیں گے. ڈرنا چاہیے اللہ سے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار انہیں جنت کی بشارت دی ہے. کیا چیز ہے بھئی، کیوں آخر وہ پیچھے رہ گئے اور کیوں ایسے جائیں گے؟ وہ ان صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے ہیں جو اللہ کی راہ میں ستائے گئے، جو اللہ کی راہ میں جنہیں تکلیف دی گئی ہے. اور اس سورہ آل عمران کے آخر پہ آپ پڑھیں گے اللہ نے خاص طور پہ ذکر کیا. اللہ نے فرمایا اوذوا فی سبیلی، اور وہ لوگ جو میری راہ میں ستائے گی. کوئی تھوڑا مقام ہے ان کا. پھر ہجرت کی ہے، 2 ہجرتیں غالباً کی ہیں. حبشہ تشریف لے گئے تھے ہجرت کر کے، پھر مدینہ منورہ میں آئے ہیں، 2 مرتبہ لوٹے ہیں غالباً. وگرنہ مدینہ منورہ کی ہجرت تو پکی ہے. بدر میں بھی شریک رہے ہیں، احد میں رہے ہیں، خندق میں رہے ہیں، حدیبیہ کی صلح میں شریک تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے. ان لوگوں میں شامل ہے جن کے متعلق اللہ نے کہا ہے ہمیں اپنی قسم ہے کہ ہم ان سب لوگوں سے خوش ہیں جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. پھر غزوہ تبوک میں شامل رہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو رہا ہے. اب یہ جو لوگ کہتے ہیں نا پیسے بس مسلمان کا تو کچھ نہیں اس میں حصہ، بس جی ایسے ہی زندگی گزارنی ہے. سبق سیکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بھی کسی کو توکل ہو سکتا تھا اللہ پہ بھروسہ. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ داخل ہوئے اور نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کے چہرے پہ کچھ پریشانی پاتا ہوں. تو آپ نے فرمایا ہاں. انہوں نے عرض کیا کہ میرا خیال ہے آپ اپنی بیویوں کی وجہ سے پریشان ہیں، کہ آپ کے بعد ان کا کیا ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں انہی کی وجہ سے پریشان ہو رہا ہوں. تو انہوں نے کہا اس میں کون سی ایسی بات ہے، میرا جو فلاں باغ ہے وہ باغ جب تک آپ کی بیویوں میں سے کوئی بھی زندہ رہتی ہے یہ انہی کے لیے، میں اس باغ کی آمدن کو برابر بانٹ کے ان لوگوں کو دے دوں گا. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے بیٹے داخل ہوئے تو اس پہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ حدیث یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ انہوں نے کہا تم کون ہو؟ انہوں نے اپنا تعارف کرایا تو کہنے لگی اللہ تمہارے باپ کو جنت کے چشمے سلسبیل سے پانی پلائے. تو انہوں نے کہا کہ ام المومنین آپ صرف یہ کہہ دیتی ہیں کہ میرے والد کو اللہ جنت میں پانی پلائے تو کیا ہوتا ہے، اتنی لمبی آپ نے دعا کی. تو انہوں نے پھر یہ واقعہ سنایا. کہنے لگی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہی حجرے میں تشریف فرما تھے، لیٹے ہوئے تھے، تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں آپ کی ساری بیویوں کے لیے فلاں باغ چھوڑتا ہوں اور ان میں تقسیم ہوتا رہے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن کو بڑی شاباش دی اور آپ نے فرمایا اللہ اس آدمی کو جنت کے چشمے سلسبیل سے سیراب کر.
تو فرمایا میں تمہارے والد کے لیے وہی دعا مانگتی ہوں. انتقال ہوا ہے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا. انہوں نے کہا میری مال میں سے 1/3 جو ہے یہ سارا بدری صحابہ رضی اللہ عنہ پہ تقسیم کیا جائے. 1/3 کی وہ وصیت کر سکتے تھے. اس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، حالانکہ وہ امیر المومنین تھے، حصہ انہیں بھی ملا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 6 آدمی جن کو خلافت کے لیے منتخب کیا تھا ان میں سے ایک تھے. اور عبد الرحمن ابن عوف واحد صحابی ہیں جن کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز پڑھی. دیر ہو گئی تھی تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے امامت شروع کرا دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں تشریف لائے تو پیچھے کھڑے ہو کے عشاء کی نماز پڑھی، اور یہ پریشان ہوئے تو آپ نے فرمایا کوئی پریشانی نہیں، اللہ کی یہ عادت ہے کہ وہ کسی بھی نبی کو اس کی زندگی میں ہی کسی کے پیچھے نماز پڑھواتا ہے. اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ہی کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب گرے ہیں، جب ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے تو اپنی جگہ انہیں کھڑا کیا کہ تم مسلمانوں کو نماز پڑھاؤ. کوئی ایک فضیلت ہے اس ہستی کی؟ یہ ساری صحیح احادیث ہیں، بخاری میں، مسلم میں کئی جگہ آتی ہیں، اور لوگ حیران ہوتا ہوں جب یہ کہتے ہیں کہ وہ تو 500 سال بعد جنت میں جائیں گے اور تو گھٹنوں کے بل چل کے جائیں گے. اللہ کے بندو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل بشارتیں دی ہیں انہیں کہ وہ جنتی ہیں، جنتی ہیں، بخشے ہوئے ہیں. حتیٰ کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی اپنی مسند ہے، پوری ان کی کتاب ہے حدیث پہ، اس میں آیا ہے کہ انہیں جب وفات کی کیفیت طاری ہوئی تو انہیں غشی طاری ہو گئی، اور عورتیں جو تھیں وہ رونے لگیں قریب جو کھڑی تھیں. تو مردوں نے دیکھا تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی نبض وغیرہ بھی چل رہی تھی. تھوڑی دیر میں انہیں ہوش آیا تو انہوں نے کہا میں کہاں ہوں؟ لوگوں نے کہا حضرت آپ زندہ ہیں، یہی ہیں. کہنے کہ میں نے عجیب بات دیکھی. تو ان سے پوچھا گیا کیا؟ انہوں نے کہا میری جوں ہی آنکھیں بند ہو گئیں، پتہ نہیں میں کس دنیا میں پہنچ گیا تھا، اور میں نے 2 فرشتوں کو دیکھا، بالکل صاف ان کے چہرے تھے، کوئی مسکراہٹ نہیں، کچھ نہیں تھا، اور بڑے سنجیدہ. اور نے آ کے کہا کہ چلو اس ہستی کے پاس جو امانت والی ہے اور جس نے سچی چیزیں نازل کی ہیں. تو اتنے میں نے اور فرشتوں کو دیکھا. انہوں نے کہا اسے چھوڑ دو، اور ابھی تو اس کا وقت بھی نہیں آیا، اور پھر اس سے لے کے بھی نہ جاؤ، پوچھو بھی نہیں، کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا. تو اللہ تعالی نے ہمیں کہا تھا کہ اس کے نصیب میں لکھ دو کہ سعید فی بطن امہ، اپنی والدہ کے پیٹ میں بھی یہ اللہ کا فرما بردار بچہ ہے. تو انہوں نے کہا یہ میں نے دیکھا. ہوش میں آ گئے. پھر اتنی بشارتیں جس انسان کے لیے ہوں. حارث محاسبی ایک بزرگ تھے رحمت اللہ علیہ، بڑے آدمی تھے، لیکن انہوں نے اپنی کتاب میں یہ چیزیں نقل کر دی. یہ ابن قدامہ ہیں، حنبلی ہیں رحمت اللہ علیہ، بڑے فقیہ ہیں. کتاب التوابین میں انہوں نے بہت سی ایسی چیزیں نقل کر دیں. یہ جو اس قسم کی جھوٹی روایات ہے نا، لوگوں کو خبر نہیں ہوتی یہ کہاں لے جاتی. اس لیے ان چیزوں کی یہ محبت اللہ ہی نے دل میں ڈالی ہے. تو کیا حرج ہے جب تک آدمی مال کے حقوق ادا کرتا رہے، زکوٰۃ دیتا رہے، یا کہیں خرچ کرنے کا موقع ہے وہاں خرچ کرتا رہے، اس کی کمائی میں احتیاط کرے، حلال کا پیسہ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے لوگوں کو کہا ہے کہ اپنے اولاد کو کھاتے پیتے چھوڑ کے دنیا میں جانا یہ زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ تمہارا انتقال ہو جائے اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہیں. اتنی احادیث اس معاملے میں آئی ہیں. ایک جگہ ارشاد فرمایا، مشکات میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا، حلال مال کتنی اچھی نعمت ہے اس آدمی کے لیے جسے صحیح استعمال کر سکے. یہ پیسہ کشتی اور دریا والی بات ہے کہ مومن آدمی کشتی ہے اور یہ پیسہ جو ہے نا مال یہ پانی ہے. جب تک یہ باہر رہے کشتی سے مومن کی گاڑی چلتی رہتی ہے، اور جس دن اندر آ گیا مومن ڈوب جائے. ایسی ہی چیز ہے. اس لیے کمائے اللہ کے لیے، خرچ کرے اللہ کے لیے، جوڑے اللہ کے لیے کہ اس کے ذریعے سے خدا کا کام کریں گے، خدا کے دین کا کام کریں گے. نتیجہ اس کا یہ نکلا ہے
کہ بڑے بڑے لوگ جن کے بزنس تھے، جو کام کر سکتے تھے، وہ اس پیسے کے معاملے میں ہاتھ کو کھینچ لیتے ہیں اور اس کا اثر پورے مسلمانوں پر پڑتا ہے۔ بھئی اللہ نے پیسہ دیا ہے، کمایا ہے، اسکول بناؤ، یونیورسٹی بناؤ، کالج بناؤ، مدرسہ بناؤ، مسلمانوں کی تعلیم کا بندوبست کرو، اسپتال بناؤ۔ تھوڑی چیزیں ہیں، تھوڑے کام ہیں جو کرنے کے ہیں، لیکن یہ ذہن میں آ جاتا ہے کہ نہیں، دنیا بس، دنیا اس چیز کا نام نہیں، دنیا اس چیز کا نام ہے جو بندے کے اور اللہ کے درمیان حجاب بن جائے۔ نماز اس نیت سے پڑھ لے کہ لوگ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا لوگوں کو کہ ہم نے کتنی اچھی نماز پڑھی، یہ نماز اس کی دنیا ہے، یہ دین نہیں۔ تقریر کرے اس نیت سے کہ لوگوں کو پتہ چلے کتنا علم اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم کتنے بڑے عالم ہیں، یہ تقریر یہ عذاب بن جائے گی، وبال جان بن جائے گی قیامت میں۔ یہ اللہ کے اور اس کے درمیان حجاب ہے۔ دنیا یہ ہے، دنیا پیسے کمانے کا نام نہیں۔ اس لیے یہاں پہ فرمایا زین للناس حب الشہوات من النساء، لوگوں کو رجھایا ہے مزوں کی محبت پہ، جن چیزوں میں مزہ ہے، من النساء عورتوں میں سے، والبنین اور بیٹے، والقناطیر المقنطرہ اور جوڑے ڈھیر سونے کے، چاندی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں کتنی مثالیں ہم بتائیں کہ انہوں نے کہا تم نے اللہ سے دعا مانگی، اس نے کہا ہاں میں یہ دعا مانگتا رہا کہ فلاں جگہ میرا رشتہ ہو جائے۔ اس قبیلے کی لڑکیاں بہت اچھی ہوتی ہیں۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ لوگ دنیا میں پڑے ہوئے تھے اور دنیا کی چیز۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی کا یہ حال ہے، انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں مجھے بہت سے لوگ مل جائیں۔ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک دم سے کوئی چیز کلک کی، ان کے دل میں آئی، انہوں نے کہا میرا خیال ہے یہ ایسی گھڑی ہے کہ ہم جو کچھ بھی اللہ سے مانگیں گے ملے گا، تو سب مانگو۔ اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے کہا اللہ فلاں جگہ رشتہ کرنا ہے وہ دے دے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں اللہ سے مانگتا ہوں مجھے بہت سے لوگ مل جائیں، اور ابو عبیدہ بن الجراح جیسے، خالد بن ولید جیسے، فلاں جیسے، فلاں جیسے، اور پھر میں جتنا دنیا ہے اس کو میں فتح کروں اور پھر ہر جگہ ان لوگوں کو بھیجوں تاکہ اللہ کے دین کی تعلیم دیں۔ ان لوگوں کو تو کوئی اللہ سے تعلق اور دوری کا احساس نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے اگر خدا نے اگلے سال تک مجھے زندہ رکھا میں اپنی ساری مملکت میں جاؤں گا اور ہر چوراہے میں، ہر شہر میں جا کر اعلان کروں گا کہ میں تمہارا امیر المومنین ہوں، اور کسی کا کوئی حق ہے مجھے بتاؤ تاکہ ہم اسے دیں۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آئے، وہ گئے خارجیوں سے مناظرہ کرنے، تو کسی نے خارجی نے اعتراض کیا، اس نے کہا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور اتنے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا تم کیا سمجھتے ہو اچھے کپڑے پہننا گناہ ہے؟ اور میں نے اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے 4,000 دینار کی چادر لوگ پیش کرتے تھے اور آپ اوڑھتے تھے۔ انہوں نے کہا اس میں کیا ہے؟ یہ سب چیزیں جب تک آدمی اللہ کی حدود کو نہ توڑے ٹھیک ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ سونا اور چاندی اس کے ڈھیر، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور سونے کے اور روپیوں کے ڈھیر۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ہی کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑا مال غنیمت آیا، اور ہم جب صبح حاضر ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے ہمیں دیکھ کے، اور آپ نے فرمایا تمہیں خبر مل گئی ہے کہ رات میرے پاس کیا کچھ آیا؟ ہم نے کہا جی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا جب تم لوگوں پہ وہ وقت آئے گا کہ ایک دسترخوان تمہارے لیے بچھائیں گے اور ایک اٹھائیں گے، اور صبح کے کھانے الگ اور شام کے الگ، اور تمہارے لباس پہننے کے صبح کے الگ اور شام کے الگ۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول تو بڑا اچھا دن ہوگا، آپ نے فرمایا نہیں آج اچھے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ہمیں آزمایا اللہ نے ہر طرح کی چیزیں ہیں، حالتیں ہیں، نہ خدا کی نافرمانی کرے مال کی وجہ سے، خرچ کرے اللہ کی راہ میں۔ یہ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ امام تھے حدیث میں، کہتے تھے 10,000 دینار میں اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کے دنیا سے جاؤں، جس کے متعلق مجھے پتا ہو کہ اللہ نے مجھ سے حساب لینا ہے،
اللہ کی قسم میں زیادہ بہتر سمجھتا ہوں بجائے اس کے کہ میں اپنے بچوں کو اس طرح چھوڑ جاؤں کہ وہ لوگوں کے سامنے مانگتے پھر. ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے دودھ بیچنا شروع کر دیا. غالباً ابن ابی مغفل تھے رضی اللہ عنہ. غالباً کسی نے کہا حضرت دودھ بھی کوئی بیچنے کی چیز ہے؟ یہ دودھ تو اب تک دیہات میں ایسے ہی دے دیتے تھے مفتی، کون بیچتا تھا؟ تو انہوں نے کہا تم سچ کہتے ہو، مگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ مومن آدمی کے لیے سب سے بہتر چیز اس کا کمایا ہوا مال ہوگا، جس کے ذریعے وہ اپنی عزت بھی بچائے گا، اپنے دین کو بھی بچائے گا. تو میں اس لیے بیچتا ہوں کہ پیسے مل جائیں، اپنا دین بچاؤں، اپنی عزت بچاؤں. یہ چیزیں کسی آدمی کا حال ہو جائے اللہ پہ بھروسے پہ توکل پہ، وہ الگ بات ہے، لیکن جو شریعت کی اصل تعلیم ہے یہ چیز. اللہ نے فرمایا ہے ڈھیر سونے اور چاندی کے اور روپوں کے، والخیل المسومہ، پلے ہوئے گھوڑے. عربوں کا ایک قبیلہ تھا، اس میں گھوڑے بہت زیادہ ہو گئے. جو گھوڑیاں تھیں وہ بہت زیادہ بچے جنم دیتی تھیں، اتنے زیادہ کہ اس کے مالک نے تنگ آ کے ان کو ذبح کرنا شروع کر دیا. اس نے کہا میں اتنے کہاں سنبھال سکتا ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے خط لکھا اور کہا تمہارے بعد بھی دنیا قائم رہے گی اور تمہارے بعد بھی لوگوں کو گھوڑوں کی ضرورت پیش آئے گی، خبردار جو ذبح کیے. مدینہ منورہ سے باہر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چراگاہ بنوائی، کئی میل، 12-13 میل کا رقبہ تھا. فرمایا سب کے سب یہاں گھاس اگاؤ اور مسلمانوں کے جانور آئیں اور چریں. اور جب ہوئی ہے قحط کا سال آیا، عام الرمادہ 17 ہجری میں قحط پڑ گیا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے اور انہوں نے کہا سارے اس کے دروازے کھول دو اور مسلمانوں کو اس سے فائدہ اٹھانے دو، اور سوائے عبد الرحمن ابن عوف کے اور عثمان کے ان 2 کے اونٹ نہیں آنے چاہیے، باقی سب فائدہ اٹھائیں گے رضی اللہ عنہ. اور پھر فرمایا کہ عبد الرحمن اور عثمان کو اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے کہ وہ اگر اپنے کھجوروں کو بھی جھاڑ کے اونٹوں کو کھلائیں تو بھی ان کا کوئی اونٹ نہیں مرے گا. فرمایا اتنا اللہ نے انہیں دیا تو ان 2 کے نہیں آنے چاہیے، باقی سب کے لیے عام ہے. پیسہ تھا تو ہی تو یہ چیزیں تھیں. مصر خط لکھا کہ یہاں ہمارے یہاں قید پڑ گیا ہے اور یہاں پہ سامان بھیجو. مصر سے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ حضرت اتنی گندم بھیج رہا ہوں کہ پہلا اونٹ مدینہ منورہ میں داخل ہوگا اور آخری ابھی مصر سے نکلا نہیں ہوگا. یہ پیسہ تھا تو ہی تو یہ ساری چیزیں تھیں. اللہ نے انہیں کوئی روکا تو نہیں تھا، لیکن صحیح جگہ پہ استعمال، حلال کا پیسہ، نیت صاف، یہ سب چیزیں ہوں، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی. والخیل المسومہ، گھوڑے جو پلے ہوئے، والانعام، اور مویشی جانور. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہوئے تھے جانور دودھ کے لیے، اور دودھ گھر میں آتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو پینے کا پانی بھی کئی میل سے صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم لاتے تھے، ٹھنڈا پانی ہوتا تھا. ہمارے زمانے میں کوئی کہے کہ صاحب یہاں نہیں پانی وہاں سے منگا لیا کریں تو لوگ کہیں گے جی دیکھو عجیب بات ہے، مولوی صاحب اتنا اچھا پانی پیتے ہیں، کیا ضرورت ہے آخر اس کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی کئی میل سے لایا جاتا تھا، ٹھنڈا پانی. صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم پیش کرتے تھے پینے کے لیے. اللہ نے فرمایا والحرث، اور کھیتیاں. خیبر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زمین ٹھیکے پہ دی تھی اور اس کے پیسے آتے تھے اور امہات المومنین میں بانٹے جاتے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے اتنا حصہ رکھ لیا کرو، یہ میرے مہمانوں کے کام آئے گا. رملہ رضی اللہ عنہا تھیں مدینہ منورہ میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رملہ کو کہو ہمارے پاس لوگ آتے ہیں پڑھنے کے لیے اور ان کے لیے کھانے کا بندوبست رکھا کرے. 300 آدمیوں کے لیے وہ خاتون اپنی حویلی میں کھانا پکواتی تھی. یہ مسلمانوں ہی کا دور تھا کہ بغیر پیسوں کے ہی پک جاتا تھا. سوچے آدمی 300 آدمیوں کا کھانا پکانا تو کیا آسمان سے نازل ہوتا ہے؟ پیسے ہی لگتے تھے نا. تو صحابہ رضی اللہ عنہ کماتے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے. ابھی تو پوری تاریخ ہے، ایک مہینہ بیان نہیں ہو سکتی
کہ مسلمان فنڈنگ کرتے تھے، جسے آپ آج کل فنڈنگ کہتے ہیں نا، ایسی، اور کہتے تھے تم پڑھو اور یہ سارا خرچہ میرے ذمہ، اور تم کتاب لکھو اور کچھ نہ کرو، اس موضوع پہ کتاب چاہیے، یہ لکھو، باقی ہم تمہاری کفالت کریں گے۔ یہ سارے دور مسلمانوں کے تھے، اور ان کے جو واقعی اللہ کے مقرب تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، دنیا وہ بازار سے گزرے ہیں، اس دنیا کے خریدار نہیں ہوئے، اور دنیا خوب کمائی انہوں نے، خوب خرچ کی، خوب لوگوں کے مسائل حل کیے، دل میں نہیں آنے دی، دل سے محبت نہیں ہوئی۔ والحرث، اللہ نے کہا ہے کھیتی، ذالک متاع الحیات الدنیا، اور دیکھو یہ برتنا ہے دنیا کی زندگی میں، برتنا سمجھتے ہیں، متاع، فائدہ اٹھانے کی چیز، یعنی تمہاری زندگی کے مقاصد میں سے نہیں ہے۔ مقصد زندگی کا اور ہے، وہ اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشی ہے۔ مقصد زندگی کا اور ہے، اور وہ اسلام کے لیے کام کرنا ہے، اسلام کے لیے غلبہ حاصل کرنا ہے۔ متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں یہ فائدہ اٹھانا ہے۔ جتنے کافر ہیں بہتر سے بہتر پلین میں سفر کریں ہیں، اور فرسٹ کلاس میں فلائی کریں، اور وقت بچائیں اپنا، اور ایک آدمی جس کو اللہ نے علم دیا ہے، دین کا سمجھ دیا ہے، وہ اگر ڈھنگ کی گاڑی میں بیٹھ جائے نا، تو لوگ کہتے ہیں اس کے پاس تو سائیکل ہونی چاہیے تھی، اور سائیکل بھی وہ جس کے ٹائر ہر 2-4 میل بعد پنکچر ہو جایا کرے۔ سچ بتاؤ یہ مینٹلٹی ہے یا نہیں؟ کبھی مولوی صاحب کو دیکھ لیں شیور لائٹ میں، اوہو شہر میں ڈھنڈورا پٹ جاتا ہے، ارے مولوی صاحب گاڑی میں، ارے یہ کیا ہو گیا؟ کیوں گئی وجہ؟ یہ جتنی دنیا ہے سارے کافر استعمال کریں، خدا کے دین کو برباد کریں، خدا کے دین کے لیے نئی نئی چیزیں گھڑ گھڑ کے لکھیں اور خدا کے دین کو مسخ کریں، وہ ٹھیک ہے۔ اور کوئی آدمی اگر اس وجہ سے اپنا وقت بچاتا ہے کہ یار کوئی ڈھنگ سے بات کریں گے، کام کریں گے، وہ نہیں گوارا۔ یہ مینٹلٹی عام ہو گئی ہے، مطلب کسی جگہ آپ چلے جائیں نا، اگر اس بیچارے نے داڑھی رکھ لی ہے، اور اس سے بھی زیادہ بیچارے نے اگر سر پہ ٹوپی رکھ لی ہے، اور پھر وہ دنیا کی کسی چیز کو استعمال کرتا ہوا دیکھا گیا، ڈھنگ کی گھڑی لے لی کہ یہ 2-4 سال کام آ جائے گی، ہضم نہیں ہوتی نا۔ وہ تو ہونا چاہیے پھٹے کپڑے، پیبند لگے ہوئے ہوں، ٹوٹے ہوئے جوتے ہوں، اور داڑھی بھی الجھی ہوئی ہو، کچھ بال ادھر جا رہے ہوں، میلی سی ٹوپی پہنی ہوئی ہو، اور پھر دیکھتے ہی وہ کہے کہ حضرت فلاں کام کے لیے 10 روپے چاہیے، اور یہ کہے جزاک اللہ۔